22 سورة الصبا آية نمبر 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ان سے کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے. ہرگز نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے. اس آیت میں بتایا اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ اپنے اقتدار میں کامل، اپنی حکومت میں کامل، اپنی حکمت میں کامل. جب اللہ کامل ہے اپنے اقتدار اور حکمت میں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی. آدمی شریک تب کرتا ہے جب اس کو عجز لاحق ہو، کام کر نہ سکتا ہو. اللہ کی حکومت، حکمت، اقتدار سب مکمل ہے، اس کو کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وقت مقرر ہے جس سے تم لحظہ برابر بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو. اسی وقت پر موت آ جائے گی اور قیامت بھی قائم ہوگی. یہاں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، نذیر ہیں، لیکن لوگ بہت سارے ایسے ہیں جن حقیقتوں سے نہ آشنا ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کا نظام لے کر آئے. آپ خوشخبریاں بھی سناتے تھے، ڈراتے بھی تھے. آپ بشیر بھی تھے، آپ نذیر بھی تھے. آپ وعدے بھی سناتے تھے، وعیدیں بھی سناتے تھے. جنت کی منظر کشی بھی کرتے تھے، جہنم کی ہولناکیاں بھی بیان کرتے تھے. قبر کو جنت کا باغیچہ بھی بتاتے تھے، جہنم کا گڑھا بھی بتاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو لا کر امت کے سامنے رکھ دیے ہیں. نیک عمل کرو گے انجام جنت ہے، برا عمل کرو گے انجام جہنم ہے. آپ نے نیک لوگوں کو خوشخبریاں سنائی، برے لوگوں کو ڈرایا، ان کے انجام سے انہیں خبردار کیا. یہی اسلام کا خلاصہ ہے. اسلام میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں. اسلام میں جہاد بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے. اسلام میں دونوں پہلو ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کے مقامات متعین ہیں، کہاں اخلاق ہیں اور کہاں تلوار ہے، اور کس آدمی کو جنت سنانی ہے اور کس کو جہنم سنانی ہے، اور کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو معاف نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی جامع تھی، مکمل تھی. اخلاق اپنی جگہ آپ کے تھے، لیکن حکمت میں نقص نہیں تھا، تدبیر میں نقص نہیں تھا. آپ کی زندگی ہر لحاظ سے مکمل تھی. یہ بھی تھا کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو معاف نہیں کرنا، کس سے بدلہ لینا ہے، کس سے بدلہ نہیں لینا. جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اس کی آواز زیادہ تو نہیں ہے، گونج ٹھیک ہے. جب فتح مکہ کا موقع آیا، میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں پہلو ہیں. یہ نبی کی بصیرت ہے اور اسلام کا کمال ہے کہ کہاں کون سی چیز ہے، یعنی کہاں معاف کرنا ہے اور کہاں نہیں معاف کرنا ہے، کہاں بشارت سنانی ہے، کہاں وعید سنانی ہے، کہاں اس کو جنت کی خوشخبری سنانی ہے، کہاں اس کو جہنم سے ڈرانا ہے، کہاں اخلاق سے پیش آنا ہے، کہاں تلوار اٹھانی ہے.
یہ نبی کی شریعت اور نبی کا دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہاں بخشنا ہے کسی کو، معاف کرنا اور کہاں معاف نہیں کرنا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، پھر آپ باہر نکلتے ہیں، آپ نے بیت اللہ کے دونوں دروازوں کو ایسے پکڑ لیا، دروازے کے دونوں حصوں کو، دونوں بازو کو، پھر نیچے سارے مشرکین مکہ جمع تھے، آج اب فاتحانہ طور پر بیت اللہ میں کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ ما انا فاعل بکم، آج تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کہ آج تم میرے ماتحت ہو اور تم نے میرے ساتھ زیادتیاں کی، اتنا عرصہ میں نے مکہ میں گزارا، تم نے میرے ساتھ ظلم کیے، آج تم میری دسترس میں ہو۔ تو سارے کہنے لگے خیرن اخن کریم ابن اخن کریم، آپ خود عظیم انسان ہیں، آپ کے والد بھی عظیم انسان تھے، دادا بھی عظیم انسان تھے، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ معافی کا مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ مکہ والو تم نے میرے اوپر ظلم ڈھائے تھے، آج محمد مصطفیٰ تمہیں معاف کرتا ہے۔ کسی لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی ایک بدلہ، ہر حرف برابر بھی بدلہ نہیں لوں گا۔ لیکن یہ اخلاق ہیں، اور آگے تدبیر ہے میرے نبی کی، آپ نادان نہیں تھے، اخلاق والے ضرور تھے، سمجھدار تھے، مدبر تھے۔ اور آپ نے پھر اعلان فرمایا، اس کے باوجود 11 مرد گنوائے آپ نے، 6 عورتیں گنوائیں، کہا یہ جہاں ملیں، بخاری کی حدیث ہے، یہ جہاں ملیں اگرچہ تمہیں بیت اللہ کے پردے پکڑے ہوئے ملیں کہ پناہ دے دو پناہ دے دو، کا سر قلم کر دو، ان کی کوئی معافی نہیں ہے، یہ سرکش قسم کے ہیں۔ تو ان میں ایک بڑا تھا ابن اختل، جس کی باندی ساریہ تھی، تو ابن اختل کے بارے میں صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم نے اس کو ڈھونڈا ہے، وہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہوا ہے، بیت اللہ کی دیوار سے لگا کھڑا ہے اور پردہ پکڑا ہوا بیت اللہ کا، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا وہیں خون بہا دو، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو آپ نے گردنیں اڑوا دی، اور میں سے کچھ بچ گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ نے آ کے کلمے پڑھ لیے، لیکن بہت ساروں کی گردنیں اڑوا دی گئیں۔ ابن اختل کی تو بیت اللہ کے پردے پکڑنے کے باوجود بھی گردن اڑوا دی گئی۔ یہ میرا نبی ہے کہ کہاں، یہ آپ کے اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ آپ اس موقع پر نعوذ باللہ اخلاق کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں، آپ کی بصیرت ہے۔ اگر ان سرکش مجرمین کو چھوڑ دیا جاتا اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ اخلاق ہے، یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے پھر مسلمانوں میں بیٹھ کر پھر سے نئی سازشیں کرنی تھیں کہ چلو اس دفعہ تو فتح مکہ میں ہم ہار بیٹھے، محمد جیت گیا، اب ایسی نئی پلانیں کرو کہ پھر سے محمد کی جڑ کاٹ دو۔ یہ وہ بدبخت تھے۔ میرے نبی ان کی سرشت سے واقف تھے اور ان کے مزاجوں سے واقف تھے۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی جامعیت ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، آپ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، آپ اخلاق والے بھی ہیں، آپ تلوار بھی اٹھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر بھی قلم کرواتے ہیں، اور آپ معافی کے اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ جامعیت، یہ مکمل پن صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، باقی آپ کو کسی حکمران میں نہیں ملے گی۔ جو آتا ہے جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، یا عام معافی کا اعلان کرتا ہے، یا ظلم و ستم پہ آتا ہے، تو چغتائی خان کی طرح اس نے کہا جب بامیان پہ حملہ کیا، اس نے کہا سب کو تہس نہس کر دو، حتیٰ کہ اگر عورت حاملہ ملی ہے تو کہا اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ باہر نکالو، دونوں کی گردن اڑاؤ۔ ایسا ظلم کیا اس نے، لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ جب مکہ میں ہے تو آپ نے کہا اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جن میں جامعیت ہے، مکمل پن ہے، کوئی پہلو آپ کا ٹیڑھا نہیں ہے، کہیں آپ کی کجی نہیں ہے، کہیں کمی نہیں ہے، آپ ساری ان چیزوں کو جانتے تھے۔ کل ہی ہم نے سنت میں پڑھا تھا، آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے لیکن شریر سے اپنے بچاؤ کا انتظام بھی کرتے تھے۔ یہ شریر تھے، آپ نے ان سے بچاؤ کا انتظام کیے ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ولکن اکثر الناس لا يعلمون، بہت سارے لوگ اس حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہیں کہ ہمارا نبی جامع ہے، مکمل ہے، آپ کی زندگی کے کسی پہلو میں کوئی کجی نہیں ہے۔ ساری انسانیت حیران ہے ایک ایسی ہستی پر جس کو سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا گیا، کہ وہ جس پہلو پر آپ نظر ڈالتے ہیں
آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی پہلو کامل و مکمل نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو وہ ایک دن آنے والا ہے جس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں آتا ہے۔ قیامت کا وقت مقرر ہے، نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی دن ہی قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوقات متعین ہیں لوگوں کے دنیا سے جانے کے۔ انسان اسی وقت پہ مرتا ہے، اس سے پہلے نہیں مرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی یہ خود اس کی موت کی محافظ ہے، کہ میری زندگی ابھی یہ حفاظت کر رہی ہے میری موت سے کہ ابھی تو نے نہیں آنا، ابھی میرے لمحے باقی۔ ہم موت سے ڈرتے پھرتے ہیں، زندگی خود حفاظت کر رہی ہے کہ میں نے ابھی نہیں مرنے دینا، ابھی میرے اپنے لمحے باقی ہیں۔ موت نہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے۔ جہاد میں جانے سے کوئی مرتا نہیں، گھر میں بیٹھنے سے کوئی بچتا نہیں۔ جب موت آتی ہے تو پھر میدان جہاد میں بھی آ جاتی ہے، گھر میں بھی آ جاتی ہے۔ جب نہیں آتی تو خالد ابن ولید بعض دفعہ ننگی تلوار لے کر بغیر خود کے بغیر زرہ کے ایسے گھس جاتے تھے جم گھٹوں میں اور واپس آ جاتے تھے، اور ان کی موت بستر پہ آئی ہے۔ ساری زندگی جنگوں میں گھس گھس کے لڑائیاں کیں خالد ابن ولید نے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو بستر پہ انتقال ہوا۔ کہنے لگے کہ اس امت کے بزدلوں کو خالد کا پیغام دے دینا، میدان جہاد میں گھسنے سے موتیں نہیں آیا کرتیں، خالد بن ولید سے زیادہ کوئی نہیں گھسا کرتا تھا، آج بستر پہ فوت ہو رہا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ موت سے ڈر کر کبھی اسلام سے پیچھے نہ ہٹنا، کہ ہے موت آ جائے گی، ہے موت آ جائے گی۔ موت کا وقت مقرر ہے، وہ اسی وقت پر ہی آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ اور اس کا آپ خود اپنی زندگی میں کئی دفعہ تجربہ کر چکے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں بس ایسے بال بال بچ گیا۔ ایسا موقع زندگی میں انسان کے آتے ہیں کہ بچنے کا ذرا بھی امکان نہیں ہوتا، لیکن آدمی بچ جاتا ہے۔ ایسے موقع آ جاتے ہیں۔ میں بچہ تھا، کوئی ہوگا 10-12 سال کا، گاؤں میں ہم رہتے تھے تو ہمارا ایک گھر تھا، کمرہ تھا کچا، کچی دیواریں تھیں اس کی، تو اس کی دیوار ایک گری کھڑی تھی۔ تو والد صاحب آئے تھے، اس دیوار کے ساتھ پتہ انہوں نے کیا کام کیا کسی سے، ہمیں بچپن تھی، ہمیں شرارت سوچی۔ میں گیا اور میں نے کدال اٹھایا اور وہ جو پوری دیوار تھی اس کی جڑ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے والد صاحب بھی تو ادھر کام کرتے رہے ہیں نا، تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہ کدال اٹھایا، میں اس کو نیچے سے کاٹ رہا ہوں۔ مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر گر جائے گی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں یہ میں ایسے کروں گا تھوڑی دیر بعد یہ پوری دیوار گر جائے گی، تو والد صاحب کہیں گے ماشاءاللہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، پوری دیوار گرا کے آ گیا ہے۔ مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے اوپر ہی آ گری تو میری تو جان ہی جائے گی۔ بس زندگی جب لکھی ہوتی ہے بچ جاتا ہے، تو میں اس کو کاٹتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کدال رکھا تو میں کہیں ایک طرف ہوا، ویسے ہی ہوا، میں ادھر ہوا، دھڑام سے بڑی دیوار نیچے گر گئی، اسی طرف گری جہاں میں کھڑا تھا۔ یہ زندگی ہی تھی اور کیا تھا۔ اگر میری زندگی نہ لکھی ہوتی تو اس وقت قبروں میں ہوتے، دنیا ہمارے شر سے پاک ہوتی، لیکن زندگی کے لمحات لکھے ہوئے تھے۔ تو جب گرنے کا وقت آیا تو میں ایک طرف ہو گیا۔ میں اس لیے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں اس لیے ایک طرف نہیں ہوا تھا کہ دیوار گر نہ جائے، اتنا تو مجھے شعور ہی نہیں تھا۔ میں اپنی طرف سے کارنامہ سر انجام دے رہا تھا، بس میں ایک طرف ہوا، دیوار گر گئی، اور اسی طرف گری جس طرح میں کھڑا تھا، وہ کدال نیچے آ گیا۔ انسان کی زندگی خود حفاظت کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی موت نہیں آنی تجھے، ابھی تو بچ کر رہے گا۔ اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، مومن کبھی نہیں ڈرا کرتا، مومن حق بات بولتا ہے چاہے جو ہو جائے۔ آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ۔ دوبارہ دیکھیں، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا
यक़ूलुल्लज़ी नस्तज़इफ़ू यक़ूलुल्लज़ी नस्तज़इफ़ू लिल्लज़ी नस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं कि हम ना तो इस कुरान पर कभी ईमान लेंगे और ना उन आसमानी किताबों पर ईमान लेंगे जो इससे पहले हुई हैं। और अगर तुम उस वक्त का मंज़र देखो जब ये ज़ालिम लोग अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो ये एक दूसरे पर बात डाल रहे होंगे। जिन लोगों को दुनिया में कमज़ोर समझा गया था वो उनसे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे कि अगर तुम न होते तो हम ज़रूर मोमिन बन जाते। ये बात चल रही है काफिरों की। ये काफिर कहा करते थे कि हम इन कुरान पर कभी ईमान नहीं लाएंगे। ये मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ। काफिरों के ईमान न लाने की वजह ये नहीं थी कि उन्हें इस्लाम समझ नहीं आया था, उन्हें इस्लाम अच्छे तरीके से समझ आ गया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बरहक होना समझ आ गया था, सिवाय हट धर्मी के और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ तो बिल्कुल साफ़ है। वो काफिर कहते भी थे कभी कभी हमने कुरान पर ईमान कभी लाना ही नहीं है, निरी ज़िद है। तो इनका ईमान न लाने का सबब इनकी अपनी ज़िद थी, वरना ईमान तो ऐसी चीज़ है कि पहले वाहले में समझ आ जाता है। अब्दुल्ला बिन सल्लाम यहूदी थे, अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ़ ले गए। मदीना में पहले यहूदी आबाद हो गए थे। ये यहूदी असल में रहते थे मुल्क शाम में। इन्होंने अपने आलमों की किताबों में पढ़ा और उलमा ने इनको बताया कि नबी आखिर ज़मान आएगा और वो यस्रिब में आएगा। वो उनकी किताबों में लिखा हुआ था। तो उस ज़माने में यस्रिब इसी मौजूदा मदीना तैयबा को कहा जाता था। तो उन्होंने पता लगवाया कि दुनिया में यस्रिब कहाँ है, खजूरों की ज़मीन, पथरीली ज़मीन। तो पता चला कि हिजाज़ के अंदर एक जगह है, वहाँ पर एक इलाका है जिसको यस्रिब कहते हैं। तो उनके जो यहूदी उलमा थे वो वहाँ से शाम से हिजरत कर आए यस्रिब की तरफ। वो इसलिए हिजरत कर आए, ये यहूदी जो हैं ये बनी इसराइल की औलाद है, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और बहुत बड़ा एक लंबा सिलसिला अम्बिया का बनी इसराइल में से है। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से कई नबी हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं और आगे इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। तो नबियों का एक सिलसिला है। तो इन्होंने कहा चूँकि नबी इन्हीं में चल रहे हैं तो हम बनी इसराइल हैं, नबी हम में से पैदा होगा तो और यस्रिब में आना है तो हम ही वहीं चलते हैं। ऐसा ना हो कि कोई और यहूदी वहाँ पहुँच जाएं तो उनमें से कोई पैदा हो जाए तो जिनके यहाँ नबी पैदा होगा उनकी तो धूमधाम होगी कि हमारी नस्ल में से नबी है, हमारे ख़ानदान में से नबी पैदा हुआ है। तो ये सारे यहूदी जो उलमा थे वहाँ बड़े बड़े वो इकट्ठे होकर यस्रिब आ गए। यहाँ इन्होंने आकर अपनी आबादियाँ कायम कर लीं। अल्लाह ताला हम सबको मदीना ले जाए, शौक़ होना चाहिए। आप खजूर मार्केट से बाहर निकलें और सीधा मस्जिद कुबा की तरफ निकलें। मस्जिद कुबा से पहले जो खजूरों के दरख्त आते हैं उन दरख्तों से लेफ़्ट साइड पर इस वक्त भी कुछ आबादी है। वो जगह थी जहाँ यहूदियों के कबाइल आबाद थे। बनु कुरैज़ा यहीं रहते थे, बनु नदीर यहीं रहते थे। तो यहाँ आकर उन्होंने यस्रिब से बाहर, चूँकि यस्रिब में आबादी नहीं थी इतनी, यानी शहरी आबादी थी किस्म की, वहाँ कुबा के करीब देहाती आबादी थी। तो इन्होंने वहाँ जाकर अपने खेत और फसलें ये शुरू कर दी। वहाँ बनु नदीर और बनु कुरैज़ा यहूदियों के कबाइल हो गए, बनु कैनुका ये यहूदियों के कबाइल हैं, वहाँ आबाद हो गए। ये इस ख्याल से आए थे कि बस नबी आज नहीं तो अगले साल नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी आएगा हमारी नस्ल में से। एक वक्त आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा ऐसा अरब में ख़बरें फैलना शुरू हो गई। एक शख्स आया है जिसने नबूवत का ऐलान किया है और वो मक्का की सरज़मीन में आया है। ये ख़बर यहूदियों तक भी पहुँच गई। तो वो हैरान होने लगे कि नबी तो हम में से आना था। तो खैर कुछ अरसे बाद अल्लाह के नबी ने, क्योंकि शुरू में आपका दावत का हल्का मक्का मुकरमा में बहुत महदूद था, बल्कि महदूद तर था, कोई आपकी बात ही सुनने को तैयार नहीं था। जब आपकी बात थोड़ी फैलने लगी तो आपने मक्का छोड़ दिया, आप मदीना आ गए। आप जब मदीना आए तो यहूदी इंतज़ार में थे कि वो नबी आएगा, हम उसको देखेंगे। जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मदीना तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ भी ऐलान नबूवत किया कि मैं नबी हूँ, मेरे ऊपर कलमा पढ़ो,
تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم بنی اسرائیل میں سے ہے ہی نہیں، ان کا تو اپنا خود ساختہ بات تھی نا کہ شاید ہم میں سے ہوگا، اللہ نے وہاں سے نہیں پیدا کیا ان کے خاندان میں سے۔ اب بجائے حق ماننے کے وہ ضد پر آ گئے، اب انہوں نے مانا نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ جب وہ ضد پر آ گئے تو ایک دفعہ عبداللہ بن سلام آئے، اللہ کے یہ یہودی تھے، یہ وہیں مدینہ کے رہنے والوں میں سے تھے، یہ ان یہودیوں کے علماء میں سے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ میں نشانیاں دیکھی کہ اس کا حلم بڑھتا ہے، اس کو پر غصہ دلاؤ تو اس کا برداشت بڑھتی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرو تو وہ معاملہ اچھا کرتا ہے، اور اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ آیا اور اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، آپ کو گہے بگہے دیکھتا تھا، تو کچھ دن آنے جانے کے بعد اس کو یقین آ گیا کہ یہی سچا نبی ہے۔ تو اللہ کے وہ مشہور عالم تھے یہودیوں کے، یہودی تو ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر چپکے سے کلمہ پڑھ لی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں گا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، یہ میری بڑی تکریم تعظیم احترام کرتے ہیں، میری بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، میں نے اگر جا کر اعلان کر دیا کہ میں نبی کی بات مان آیا ہوں تو پتہ نہیں یہ مانے یا نہ مانے، آپ ایسا کر لیں مجھے پردے میں بٹھا دیں، آپ ان یہودیوں کو بلوائیں۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن سلام کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور یہودیوں کو بلوایا، وہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، کہا جی پوچھیں۔ کہا عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے تم لوگوں میں سے؟ ان کو تو نہیں پتہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے جی خیرنا و ابن خیرنا، خود بھی ہماری خاندان خود بھی ہماری یہودیوں میں سے سب سے بہترین آدمی ہے، اس کا باپ بھی بہترین آدمی تھا، یہ نسلاً ہمارے اکابر علماء حضرات میں سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مفہوم ایسا ہے، اس کی بات کو مانتے ہو؟ جی بالکل۔ کہا اگر وہ کلمہ پڑھ جائے؟ کہا جی وہ کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ پڑھے گا تو سمجھو ہمارے بڑے نے پڑھ لیا، سمجھو ہم نے پڑھ لیا۔ تو آپ نے پردہ ہٹایا، کہا عبداللہ بن سلام سنو، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہودی کہنے لگے یہ جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا۔ یہ ایسے ضدی ہیں، حق کھل گیا، 1 منٹ پہلے یہ سب سے بڑا عالم تھا، اس کی بات حرف آخر تھی، نسلاً در نسل خیرنا ابن خیرنا، کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا عالم ہے، اس کا والد بھی بڑا عالم تھا، یہ جدی پشتی ہمارے بزرگوں کی نسل چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے پہلے اس کا اقرار کیا۔ بعض بزرگ نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں، جیسے مفتی شفیع صاحب، ان کے والد مفتی مولانا یاسین صاحب دارالدیوبند میں بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے مفتی شفیع صاحب بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے مفتی تقی صاحب بڑے عالم تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نسلاً چلے آ رہے ہوتے ہیں، جن کے خاندان میں اللہ نے علم رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام بھی انہی لوگوں کی طرح تھے۔ ساری کچھ کہنے کے بعد جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ ایک دفعہ تو کہتے جی عبداللہ بن سلام کو کہ حضرت آپ نے کیسے پڑھا ہے، کوئی ہمیں بھی سمجھائیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوال ہی نہیں کیا، فوراً کہا کہ یہ جھوٹا آدمی، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا۔ آپ مجھے بتائیں یہ ضد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ضد نہیں تھی تو کہتے اچھا چلیں ہم سمجھتے ہیں ان سے، اگر ان کی بات سمجھ آ گئی تو مان لیں گے، نہیں سمجھیں گے تو نہیں مانیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا میرے نبی کے زمانے میں، انہوں نے ضد کی وجہ سے قبول نہیں کیا، حق تو ان پر ایسے کھل چکا تھا کہ کھلی آنکھوں نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک قرآن کی آیت اتری شروع میں ہے جس میں آتا ہے، غالباً دوسرے پارے میں ہے، کہ میرے نبی یہ ایسے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی، یہ کافر یا رسول اللہ آپ کو سچا نبی ایسے جانتے ہیں اندر سے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، ان کو کوئی شک نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بچے کافی کھڑے ہوں شک ہو جائے پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے یا ہمسایہ کا بیٹا ہے، آدمی بخوبی جانتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو نبی ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ ایسے پہچانتے ہیں۔ تو آپ نے عبداللہ بن سلام کے سامنے آیت پڑھی، آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے قرآن میں آ گیا ہے، تم سارے یہودی مجھے ایسے سچا نبی اندر سے جانتے ہو جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہو۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ بے شک، لیکن ایک بات میں عرض کروں۔ جی، کہا یا رسول اللہ حق یہ ہے کہ ہم آپ کو جو سچا نبی اب مانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا جی آپ کا سچا ہونا تو قرآن میں آ گیا ہے، آپ کا سچا رسول ہونا تو رب کا کلام میں آ گیا ہے، ہمارا بیٹا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ،
ہو سکتا ہے ہماری بیوی نے ہم سے خیانت کی ہو، معاشرے میں مشہور ہو میرا بیٹا ہو لیکن میرا بیٹا نہ ہو۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنے بیٹوں میں شک ہو سکتا ہے لیکن اب ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں شک نہیں ہے۔ ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو نبی برحق مانتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کا انکار کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو نبی برحق ہونے سے انکار کر دیں یا رسول اللہ یہ اب نہ ہوگا، ہم اب غلامی میں آ چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ ہمارا دین ہے کہ جس نے بھی میرے نبی کو دیکھا وہی مان گیا کہ یہ سچا نبی ہے، یہ سچا چہرہ ہے، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے۔ پھر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھا، بدبختی ہی نہیں تھی، ضد بھی ساتھ تھا۔ میں نے کہا نہیں ایک دفعہ کہ ابو جہل نے کہا، ابو جہل کا ایک دوست تھا مسلمان ہو گیا، تو وہ ابو جہل کے پاس گیا، کہنے لگا تجھے یاد نہیں ایک دن ہم اکٹھے بیٹھے تھے، تو نے کہا تھا واللہ ان محمدن لصادق۔ ابو جہل تم نے کہا تھا کہ مجھے میرے رب کی قسم، رب کو تو مانتے تھے، محمد سچا ہی نہیں بالکل سچا ہے، کہا نہیں تھا؟ تو وہ کیسے انکار کرے گا؟ جی ہاں کہا تو تھا، کبھی کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کا بات ہی یہ ہے، اگر کلمہ پڑھ لیا قریش کی لڑکیاں کیا کہیں گی کہ ایک یتیم کے پیچھے سردار ہو کر چل پڑا ہے۔ یہ مسئلہ مجھے کھاتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں پڑھ لیتا۔ تو اس لیے میرے نبی کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، وہ ایسی مبارک ہستی تھیں جو دیکھتا تھا انہی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام سفر ہجرت میں مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں آپ کو پکڑنے کے لیے 2 آدمی پہنچے ہیں۔ ایک تو سراقہ پہنچا تھا، سراقہ بن جعشم، جب یہ اللہ کے نبی کے قریب گیا تو گھوڑا دھنس گیا، پھر دوبارہ قریب ہوا پھر دھنس گیا۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ دعا کر دیں، اب کی بار گھوڑا باہر نکل ہے، اب نہیں کچھ کہوں گا۔ تیسری دفعہ آپ نے دعا کی، باہر نکل ہے گھوڑا۔ اللہ کے نبی کو دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ سچے آدمی ہیں، میں واپس جا رہا ہوں، بس مجھے امان نامہ لکھ دیں، میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا آپ کا غلبہ ہوگا، آپ سچے آدمی ہیں۔ آپ نے کہا عامر بن فہیرہ سے، آپ کے ساتھ رفیق سفر تھے، ابو بکر صدیق کے غلام، کہا اس کو لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور لکھ دیا کہ سراقہ بن جعشم کو امان حاصل ہے۔ وہ واپس لے کر چلا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ باقی کام میرے ذمہ ہو گیا، پیچھے سے اگر کوئی آپ کے تعاقب میں آ بھی رہا ہوگا تو میں اس کو واپس کر دوں گا، میں کہوں گا ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ سراقہ نے میرے نبی کو دیکھا تو مان کے آیا اندر سے، اوپر سے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے پڑھے بغیر آیا ہے، لیکن یہ مان کر آیا ہے کہ آپ سچے ہیں، ایک دن آنا ہے آپ کا غلبہ ہوگا، آپ سچے ہیں، سچوں کو غلبہ ملتا ہے، اندر سے مان گیا تھا۔ دوسرا آدمی جو آپ کو آ کر ملا ہے وہ آپ مدینہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے، اس سے کچھ 1-2 دن کی مسافت سے پہلے تھے، علاقے کا سردار تھا، اپنے ساتھ 70 آدمی لے کر آیا۔ آگے خبر پہنچی ہوئی تھی کہ محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر نکل گیا ہے، جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا فی سر کے بدلے میں 100 اونٹ دیں گے۔ تو راستے میں قبیلہ تھا، اس کے ایک سردار کو یہ خبر پہنچی، اس نے 70 آدمی اکٹھے کیے اور وہ راستے میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو ادھر سے گزرے گا۔ اللہ کے نبی واقعی وہیں سے گزرے تھے، اگرچہ گمنام راستے سے گئے تھے لیکن اتفاق سے آپ اسی راستے سے گزرے جس راستے پہ ناکہ لگا کے بیٹھا تھا۔ جب اللہ کے نبی پہنچے تو وہ ایک دم 70 آدمی لے کر نمودار ہوا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہی ہے۔ جب اس نے قریب آ کر آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی، تاریخ والوں نے بھی کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جب نظر آقا پر پڑی تو آپ کی جان لینے آیا تھا، آپ کو دل دے بیٹھا وہیں۔ ایسے جب آپ پر نظر پڑی ہتھیار نیچے ڈال دیا کہ اللہ کی قسم یہ سچا چہرہ ہے، کچھ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، بس یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا نبی تو وہ تھا۔ لوگ جان لینے آئے تھے، دل دے گئے، آپ نے کلمہ پڑھا دیا، اس نے 70 آدمی کو روک دیا، اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس پر سفید کپڑا باندھا لمبا، یہ ان کے ہاں علامت ہوتی تھی کہ کوئی خاص بات ہے، سفید کپڑا باندھا، حضور کو کہا آپ چپ کر کے چلے جائیں۔ کلمہ پڑھ کے واپس بستی میں گیا تو جھنڈے کے اوپر سفید کپڑا لگا رکھا تھا، جب بستی میں گیا تو بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہا خیر ہے یہ کیا ہوا ہے، سفید جھنڈا لگا رکھا ہے۔ کہنے لگا کہ آج ایک عظیم ہستی سے ہو کے آیا ہوں جس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں، مجھے میرے رب کی قسم وہ سچا تھا، جان دینے گیا تھا، دل دے کے آیا ہوں، اسی کا کلمہ پڑھایا ہوں۔ ایسے نبی کو کہنا کہ یہ نبی جھوٹا ہے سوائے ضد کی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اسی نبی کی غلامی میں جینا بھی نصیب فرمائے، مرنا بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آمین.